السلام علیکم۔ حلقہ 11 کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال کا اعلان جنگ جو انہوں نے عصر حاضر کے خلاف کیا تھا، ضرب کلیم، اس سے ہم فیض لے رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے خاص طور پر اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جدید دور میں پائے جانے والے تمام بتوں کو اقبال نے، وہ 360 بت جو آج کے دور میں اس کفر کے، اس طاغوت کے نظام نے بنائے ہیں، اقبال نے ان تمام بتوں کو اس ضرب کلیم سے پاش پاش کیا ہے۔ لیکن اقبال ایک شرط بھی لگاتے ہیں، اور یہ بات اقبال اپنے کلام میں واضح کرتے ہیں کہ ان کا یہ پیغام مرد آزاد کے لیے، ایک ایسی قوم کے لیے جس کی فکر، جس کی روح، جس کا جسم آزاد ہو۔ اقبال غلاموں سے مخاطب ہی نہیں ہوتے، بلکہ غلاموں کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ان میں نظر نہ ہو، فکر نہ ہو، سمجھ نہ ہو، نور نہ ہو، تو پھر اقبال کے کلام کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اقبال کا کلام پھر ان کو تیغ اصیل کی طرح، اصل تلوار کی طرح کاٹ کے۔ قرآن پاک کا بھی یہی اعجاز ہے، اور صرف فاسقوں کو یہی قرآن گمراہ کرتا ہے۔ تو اقبال کے کلام سے فیض لینے کے لیے بھی انسان کو کم از کم مرد آزاد ہونا ضروری ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جان، مال، عزت اور آبرو قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ نسل انشاءاللہ ہماری ہے بھی، تیار بھی ہو رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ نسل خود اذان دے کر ضرب کلیم پیدا کرے۔ بچوں خوش آمدید۔ یہ بات ضرب کلیم کے شروع میں ہی اقبال بار بار بنیادی نکات کو ثابت کرتے ہیں، بار بار اس کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، یہ جذبہ تو بہرحال بہت لوگوں میں ہے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے حالات سے راضی نہیں ہیں، امت مسلمہ کی تکلیفیں، فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق، آج جو تکلیفیں امت کو ہیں، دل ہر مسلمان کا کٹتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے، ہر نوجوان، ہر پاکستان اللہ رسول سے پیار کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ ظلم کو روک سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ انسان اللہ کی ڈیوٹی کرے، اس سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کی خدمت کے لیے، کچھ بنیادی کرائٹیریا ہے، کچھ بنیادی تربیت کے مراحل ہیں جن سے گزرنا لازم واجب ہے۔ اور ایک غیر تربیت یافتہ فوج کو لے کر میدان جنگ میں اترنا حکمت نہیں، خودکشی ہے۔ اور اسی لیے ہماری یہ حلقہ 11 کی محفل ہے کہ اس نوجوان نسل کی تربیت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت ترین تحفہ اس امت کو دیا ہے وہ اقبال ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20ویں اور 21ویں صدی کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اقبال نے، جس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، حکیم الامت ہے نا، جس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اقبال نے ایک مکمل اس کا علاج نہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں جب تک زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، یعنی جب تک کہ تم زندگی کی حقیقتوں پہ نظر نہ رکھتے ہو، جب تک تمہارے اندر وہ فکر، وہ سوچ، وہ تزکیہ، وہ افکار، وہ نظریات نہ پیدا ہوں جن میں گہرائی ہے، جن کے اندر پاکیزگی ہے، جن کے اندر روحانیت ہے، جن کے اندر ادب اور عشق رسول ہے، جب تک تمہارے اندر یہ بنیادی کرائٹیریا، بنیادی ضروریات پوری نہ کرتے ہو، تیرا زجاج نہ ہو سکے گا سنگ حریف، حریف سنگ۔ تم اپنے کرسٹل کے ساتھ، اپنے کانچ کے ساتھ کبھی بھی پتھروں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پیپل ہو لیو ان گلاس ہاؤسز نیور تھرو اسٹونز ایٹ ادرز۔ جو شیشے کے گھر میں رہتا ہے وہ دوسروں پہ پتھر نہیں مارتا، کیونکہ پھر جب دوسرے پتھر ماریں گے تو تمہارا تو گھر شیشے کا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کا اس وقت عالم یہ ہے کہ ہم جیسے شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں، ہماری اکانومی ان کے ہاتھ میں، ہماری معیشت ان کے پاس ہے، ہمارا دفاع کچھ ہے ہی نہیں، ہماری قومیں بکھری ہوئی ہیں، قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، مختلف گروہوں، جماعتوں میں ہم تقسیم ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ قوم اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ کفر کے نظام کو چیلنج کر سکے۔ دنیا کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، جو قومیں دنیا کی تیاری زیادہ کرتی ہیں، زیادہ منظم ہوتی ہیں، زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے تقاضوں کو چھوڑ بیٹھے تو ان پہ انگریزوں نے حکومت کر لی، مسلط ہو گئے۔ انگریزوں نے جب دنیا میں محنت کی تو اتنی بڑی سلطنت بنا لی کہ ان پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اپنے قاعدے ہیں، کفار کو بھی عروج دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی عروج۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ کہتا ہے یہ تو دن ہے جو قوموں میں ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی ایک قوم اٹھے گی، کبھی دوسری قوم گرے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے زندگی کے حقائق پہ نظر ڈالو، یہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب جانو کہ کیا ہے۔
جوش میں آ کے غصے میں آ کے اعلان جنگ نہیں کر دینا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو. ٹرین یور سیلف. تربیت کے بغیر نہیں ہوگا کچھ بھی. تربیت پہلے. فرماتے جب تک کہ تیری زندگی کے حقائق پہ نظر نہ ہو, تمہارا جو کرسٹل تمہارے ہاتھ میں, کانچ تمہارے ہاتھ میں, وہ ان کے پتھروں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام. یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام. میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. تم جس چیز کی تم بات کر رہے ہو نا, اس کے لیے زبردست ہاتھ کی طاقت چاہیے اور شدید فائر پاور کی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہے. جس چیز کو تم بات کر رہے ہو, ہم اگر بات کر رہے ہیں پاکستان میں خلافت کا نظام, ہم پاکستان میں خلافت کا نظام بات کر رہے ہیں, نہیں, کفر کا پورا نظام ہم پر ٹوٹ پڑے گا, ہمیں یہ قائم نہیں کرنے دے گا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ کر, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سود اور ربا کا نظام ختم کر کے بیت المال کا نظام قائم, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں انگریزوں کا قانون ختم کر کے خلافت راشدہ کا نظام عدل قائم کرنا. مگر یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ مقام شدید زوردست کا, زبردست بازو کی طاقت چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے, ضربت کاری چاہیے, شدید ضرب چاہیے. یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی الہامی طاقتوں کے, بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں کے, بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک فکر اور نظر اور بصیرت اور بصارت کے, یہ نہیں کر سکو گے. میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. میدان جنگ میں کوئی گٹار تو نہیں طلب کرتا نا. میدان جنگ میں جانے کے تقاضے اور ہیں. میدان جنگ میں گولیوں کی, توپوں کی, دھماکوں کی آوازیں آئیں گی. کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میدان جنگ میں اس کو موسیقی سننے کو ملے گی تو یہ غلط فہمی, یہ نہیں ہو سکے گا. اٹس ناٹ پاسبل. خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. زندگی کی جو حقیقت ہے دل اور جگر کے خون سے ہوتی ہے. فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. جو فطرت ہے, جو نیچر ہے, انسان کا خون مانگتی ہے, جل ترنگ نہیں مانگتی. جل ترنگ اگین گٹار کی طرح کا انسٹرومنٹ. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے, جو آج کل آپ امن کی آشا سن رہے ہیں, آج کل بڑے بڑے یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ صاحب ہمیں دشمنوں سے, کفار سے, طاغوت سے, کفر کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ بڑی محبت اور پیار سے رہنا چاہیے, امن کی آشا کرنی چاہیے ان کے ساتھ, تو پھر یہ توقع نہ کرو کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت بھی دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خون طلب کرتا ہے. خاص طور پر اس وقت جب دنیا میں کفر کا نظام رائج ہو, خاص طور پر اس وقت جب دنیا میں ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر, اس دور میں خون جگر دینا پڑتا ہے, اپنے دل کا خون دینا پڑتا ہے, راتوں کو جاگ کے اللہ کے حضور رونا پڑتا ہے, اور دن میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, تمہیں بتائیں قوموں کی تاریخ کیا ہوتی ہے, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب. وہ کہتے ہیں نا شروع میں بات کی, جب تک نہ ہو زندگی کے حقائق پہ نظر, جب تک زندگی کی حقیقتوں پہ تمہاری نظر نہیں ہے, اس میدان جنگ میں مت داخل ہو, بیکاز یہ میدان جنگ ہے. یہاں پر جان پہ بھی حملہ ہوگا, رزق پہ بھی حملہ ہوگا, عزت پہ بھی حملہ ہوگا, ایمان پہ بھی حملہ ہوگا, تمہارے ملک پہ بھی حملہ ہوگا, تمہارے بچوں خاندان پہ بھی حملہ ہوگا. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, تمہیں بتائیں قوموں کی تاریخ کیا ہے. شمشیر و سنا اول, تلواروں اور تیروں اور میدان جنگ پہ شروع کرتے ہیں وہ, لیکن تباہ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ طاؤس و رباب, آخر میں صرف ناچ گانے, میوزک, گٹار, رباب, موسیقی کی محفلوں پہ بات رہ جاتی ہے. جب کسی قوم کی نبض دیکھنی ہو نا کہ یہ اس کے عروج کا وقت ہے یا اس کی تباہی کا وقت ہے, تو یہ دیکھو کہ اس کے معاشرے میں, اس معاشرے میں شمشیر و سنا کو رواج ہے یا طاؤس و رباب ترقی پا رہے ہیں. اگر مجاہدین نکل رہے ہیں یا میوزیکل بینڈ نکل رہے ہیں. میوزک بینڈ اگر کوئی ایسی قوم کرے جس کو اللہ دنیا میں سب کچھ دے چکا ہو, جس طرح امریکن اور دوسری قومیں وہ خرافات میں پڑتی ہیں کیونکہ ان کو ایک تکبر ہے کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں, لیکن وہ قوم جو غلام بنائی جا چکی ہو, جس کے ہاتھ سے دین اور عزت اور آبرو, ملک, قوم اور آزادی ختم ہو چکی ہو, جب وہ ان خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کرتی ہے تو اللہ کا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے عروج کا وقت نہیں آیا. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. میرے بچوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ تشریف لے جانا چاہ رہے تھے نا, زندگی کی حقیقت پہ نگاہ اس وقت بھی ان لوگوں پر بھی تھی جو ایمان نہیں لائے تھے یا اسی وقت ایمان لے کر آئے تھے. جب مدینے سے ایک چھوٹا سا ایک دستہ مکے میں حضور کے پاس باہر آ کے رات کی تاریکی میں ملتا ہے اور حضور سے بیعت کرنے لگتے ہیں, تو جب وہ بیعت ہونے لگتی ہے تو ان کو روک دیا جاتا ہے.
حضور تشریف رکھتے ہیں, بیعت ہونے والی ہے, اہل مدینہ پہلی دفعہ آ کے حضور سے بیعت کر رہے ہیں, ان کو روک دیا جاتا ہے. جانتے ہو اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جانتے ہو اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سوچ لو, دنیا اور آخرت قربان کرنی پڑے گی, جنگ کرنی پڑے گی, بچے قربان ہو جائیں گے, خاندان والوں سے لڑنا پڑے گا, جان و مال کے نقصان ہوں گے, کاروبار کا گھاٹا ہوگا, شدید تکلیفیں اور مشکلات آئیں گی. یہ نہ سمجھنا کہ حضور پہ ہاتھ پہ بیعت کرنے کے نتیجے میں تم زندگی عافیت سے گزرنے لگے گی, پریشانی مشکلات دور ہو جائیں گی, خطرات ختم ہو جائیں گے. تم آگ میں کود رہے ہو. اور ان ساروں نے, ان اللہ کے بندوں نے بیٹھ کے چند لمحے غور کیا, پھر فرمایا اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ کیا جنت. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اب یہاں پر ایک درجہ اور آگے, جنت ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں. حضور سے فرماتے ہیں یا سیدی ہم سے ایک وعدہ اور کر لیجیے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. انہوں نے جنت سے بڑھ کر حضور کو طلب کر لیا. مل گئی, راضی نہیں تھے اس پہ, ان کو حضور چاہیے تھے. حضور نے پھر فرمایا انشاءاللہ دنیا آخرت میں میں تمہارے ساتھ. اگر حضور مکے کی فتح ہونے کے بعد مکے میں آباد ہو جاتے, پھر آج مدینہ کون جاتا؟ مدینے تو لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ حضور سے ملنا ہے, مدینہ تو نبی ہے. اور پھر ماشاءاللہ حضور نے مدینے والوں پر جو کرم اور رحمت و برکت فرمائی, کیونکہ مدینے والوں نے حضور کو طلب فرما لیا تھا. بیعت عقبہ کی شروع کی بیعت پر, اس وقت ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی, اہل مدینہ نے کہا ہم پوری دنیا سے تصادم اور قربانی لے لیں گے, اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, اور کر کے دکھایا نا. تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی مثال ہے میرے بچوں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے پہنچتے ہیں مدینہ تو حضور مواخات قائم کرتے ہیں, بردرہڈ. ایک مہاجر آتا ہے, ایک انصار کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا بھائی ہے, دوسرا انصار آتا ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی کو لے کے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. دنیا نے انسان کی تاریخ میں ایسے واقعات میرے بچوں تصور سے باہر ہیں, جس کو زندگی میں نہیں ملے کبھی جانتے نہیں. صرف حضور نے کہا یہ مہاجر ہے, ایک انصاری سعد بن ابی وقاص ساتھ کر دیا, وہ گھر لے کے جاتے ہیں, گھر کا پورا سامان 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کی 2 بیویاں ہوتی ہیں, دونوں بیویوں کو کھڑا کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں گھر کا جو سامان حصہ تمہیں چاہیے لے لو, تمہیں اگر شادی کرنی ہے میں جس بیوی کو پسند کرتے ہو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے نکاح کر لو, تمہارا گھر میں ادھر ہی آباد کر دیتا ہوں. کوئی تصور کر سکتا ہے یہ بات؟ اور اگلوں کو دیکھیے وہ کتنے غیرت مند ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی, یہ سب کچھ تمہارا مال, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہیں مبارک ہوں, تم مجھے 1 دینار دے دو. 1 دینار لیتے ہیں ان سے, بازار میں جا کے پنیر کا کاروبار شروع کرتے ہیں, پنیر خریدتے ہیں, اس کا کاروبار شروع کرتے ہیں. اور چند ہی دنوں میں اللہ ان کو ایسی برکت دیتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے ہاں سے سونے کی اینٹیں نکلتی ہیں جو وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں اور تقسیم کی جاتی ہیں. دینے والے کتنے بڑے دل کے, اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ کتنا اعلیٰ ظرف. میرے بچوں یہ کہنے کی آج خواب کی باتیں لگتی ہیں, مگر یہ وہ کردار ہوتا ہے جو ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا ہے. اور جب تک یہ جرأت کردار نہ ہو, جب تک یہ جرأت کردار نہ ہو, یاد رکھو اللہ کو بھی آپ پر پیار نہیں آتا. اللہ کو بھی اس جماعت سے پیار ہو جاتا ہے, اللہ لٹرلی اللہ عاشق ہو جاتا ہے اس جماعت کا. وہ ہے نا قرآن میں آیت, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. اللہ پھر اس جماعت سے عشق اور پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح قربانیاں دیتی ہے, اس طرح اپنے آپ کو فدا کرتی ہے. فطرت لہو ترنگ ہے غافل, نہ کہ جل ترنگ. اے غافل اچھی طرح جان لو, فطرت خون مانگتی ہے, جل ترنگ گٹار نہیں مانگتی. تو میرے بچوں اس حوالے سے یاد رکھنا, جس مشن پہ آپ نکلے ہیں, جس مشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں آزمائشیں ہیں, اس میں دل کا سکون ہے, اللہ رسول کی قربت ہے, 2 جہانوں کی سرداری اور قلندری اور بادشاہت ہے. لیکن ظاہری آنکھ سے اگر دیکھو گے تو قیامت ہے. کیا صحابہ کرام عافیت کی زندگی گزارتے تھے؟ جو اعلیٰ ترین لوگ ہمارے تھے ان کی زندگی کیسے کوئی, کیا حضور کے ساتھ جو صحابی تھے کیا ان کو روپے پیسے کی کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا صحت تندرستی سلامتی زبردست تھی ان کی, کوئی مشکل پریشانی ان کو نہیں ہے؟ ساری زندگی قیامت میں گزری. ایک تصادم ختم نہیں ہوتا ہے دوسرا تصادم, ایک ختم نہیں ہوتا ہے دوسری قیامت. سکون کہاں تھا اس زندگی میں؟ سکون کدھر تھا؟ سکون دلوں میں. غزوہ خندق کے موقع پہ جو شدید دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, قحط کا عالم ہے, حضور نے پیٹ کے پتھر باندھے ہوئے ہیں, غزوہ رہی ہے, اس وقت جو نعرے پڑے جا رہے ہیں
سب کو پتا ہے لا عیش الا اللہ، عیش کوئی نہیں ہے دنیا میں، عیش نہیں ہے ہماری عیش آخرت میں. جو کچھ ہمیں اللہ رسول نے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا، ہم اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. دے نیو دس. آج لوگ بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں نا. ایک ہم اللہ کے ولی کے پاس، فقیر اللہ کے ولی درویش کے پاس گئے. انہوں نے 100 سال ماشاءاللہ کی عمر میں تقریباً انتقال کیا، لیکن اپنا کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا، اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا کے نہیں گئے، لیکن ساری زندگی فیض تقسیم کرتے رہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنا کے کیوں نہیں جاتے، بڑے اداس ہو کے فرماتے ہیں کہ کوئی رب کا طالب ہی نہیں آیا، کوئی طالب ہی نہیں آیا. سارے دنیا کے طالب آتے تھے، سب کے کام ہو جاتے تھے. کوئی بیماریاں ٹھیک کرواتا تھا، کوئی مقدمے جتواتا تھا، کوئی شادیاں کروانی ہوتی تھیں، کسی کو روپے پیسے کی تکلیف ہوتی تھی. رب کس نے مانگا؟ وہ تو اہل مدینہ بھی، میرے بچوں، اللہ ان کو نگاہ عطا کر چکا تھا، زندگی کے حقائق پہ ان کی نگاہ تھی کہ وہ تو جنت پہ بھی راضی نہیں ہوئے. جب ان کو جنت آفر کی گئی تو انہوں نے حضور سے فرمایا سیدی آپ چاہیے، اور پھر سیدی نے ماشاءاللہ اپنا آپ ان کو عطا کیا. ماشاءاللہ. میرے بچوں کوئی سوال ہو اس حوالے سے باری باری؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. چل بیٹا آپ بتاؤ. سر اقبال اجتہاد پر زور دیتے ہیں، لیکن جب قوم فرقوں میں بٹ چکی ہو تو اجتہاد پھر کون کرے گا؟ بیٹا یہی بات ہے، جیسے بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اقبال کی ساری فکر اور سوچ بندے آزاد کے لیے. غلام سے تو اقبال بات ہی نہیں کرتے. جس کی ذہن غلام ہو، جس کی فکر غلام ہو، جس کی سوچ غلام ہو، جس کا جسم غلام ہو، اقبال ان سے بات کرتے ہی نہیں. اور یہ بدنصیبی ہے امت کی کہ پورا دین ہونے کے باوجود اگر آج پوری دنیا میں مسلمان غلام ہیں، کہیں معاشی غلام ہے، کہیں سیاسی غلام ہے. آج سعودی عرب کی حال دیکھو، مڈل ایسٹ اور گلف کی مسلمان ریاستوں کا حال دیکھو. دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، مگر کیا وہ آزاد ہیں؟ پورے کفر کا نظام مسلمانوں کے پیسے سے چل رہا ہے. سارا وہ پیسہ جو اپنی پاکستان کی تو ایکسپورٹس ہم سال کے رول پیٹ جاتے ہیں تو ہم 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس 15-20 ارب ڈالر کے قریب ہیں. سعودی عرب کی صرف تیل کی ایکسپورٹ 600-700 ارب ڈالر ہے سال کی. اس کے باوجود پاکستان پر جتنا قرضہ ہے 50 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے. سعودی عرب اپنے ریزگاری سے چاہتا تو پاکستان کا سارا قرضہ ادا کر کے ہم ختم کر سکتے. پوری مسلمان دنیا میں یونیورسٹیز، تعلیمی نظام، پانی کا معاملہ، سڑکیں، سب کچھ تعمیر کیا جا سکتا تھا سعودی عرب کے 1 سال کے بجٹ سے. لیکن وہ سارا پیسہ جاتا ہے امریکہ اور یہودی بینکوں میں اور وہاں رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ حکمران کیا مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جو پوری دنیا میں اس طرح کے سارے حکمران اس طرح، ہمارے اپنے حکمران نہیں. تو بچوں، کہنے کو ملک آزاد ہے، کہنے کو ان کا اپنا جھنڈا ہے، کہنے کو ان کا اپنی پاسپورٹ اور اپنی کرنسی ہے، آزاد تو نہیں. تو ایک غلام، چاہے وہ سیاسی حکمران ہو، چاہے غلام علماء ہو، علماء سو وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو حکومت وقت سے دشمنوں سے پیسے لے کر. ہندوستان میں سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے کانگریسی مولوی تھے، علماء تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے دارالعلوم بنے ہوئے، مگر ساری زندگی ان کی گزری ہے انگریز کی نوکری کرتے یا کانگریس کی حمایت کرتے. پاکستان کی مخالفت انہوں نے کی نا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، علامہ اقبال کو کافر کہا، پاکستان کو کافرستان کہا. گاندھی کو، قائد اعظم کو، یہی لوگ گئے تھے قائد اعظم کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ شیعہ ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر گاندھی کو ووٹ دے دیجئے، وہ سنی ہوگا. اور ان لوگوں نے جا کے پھر گاندھی کو ووٹ دی. تو ایسے غلام لوگوں کو جن کی زندگی غلامی میں گزری ہو، حرام کھاتے گزری ہو، ان کو تو اقبال، اس پر تو اقبال حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو اجتہاد کر ہی نہیں سکتے. اجتہاد کرنے کی شرط بھی مرد آزاد ہونا ہے جو کفر کے نظام سے ٹکرانے کی جرت رکھتا ہو. بڑی خوبصورت ایک ماشاءاللہ اقبال کی ایک نظم ہے اجتہاد کے حوالے سے، آپ کو تھوڑا سناتے ہیں. ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، ہندوستان میں دین کی حکمت کوئی کہاں سے سیکھے. ہندوستان میں دین کی حکمت ہمیں نہیں ملتی، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، نہ کہیں ہمیں کریکٹر نظر آتا ہے، نہ ہمیں جرت کردار نظر آتی ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا عالم نظر آتا ہے جو انگریزوں کے آگے کھڑے ہو کے بات کر سکے، نہ ان کی فکریں گہری ہیں.
سطحی سوچ. وہی بات جو اتنی گھٹیا بات کرے جا کے قائد اعظم سے کہ میں آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ شیعہ ہیں, تو اس کو تو پھر یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ تم ہندو گاندھی کو جا کے ووٹ دے دو, وہی سنی ہوگا. پھر اتنے گھٹیا ذہن کے جو لوگ ہوں ان سے کوئی توقع کرے کہ وہ اجتہاد کریں گے؟ کہ انسان کہاں سے دین کی حکمت کو سیکھے؟ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, وہ جرت کہاں ہے, وہ کردار کہاں ہے کہ جرت مندانہ فیصلے کر سکیں؟ اقبال نے جب 1930 میں یہ بات کہی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے مغربی حصوں میں توڑ کر مسلمان ریاستیں قائم کی کرتے ہیں, انگریزوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ جرت ہی نہیں ہے سوچنے کی. 1930 میں بابا خبر دے رہا ہے ہمیں اس بات کی کہ پاک ہندوستان توڑ کر مسلمان ریاست بنائی جائے گی, اور 31 میں قائد اعظم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی حال یہ, اس وقت تو قائد اعظم نہیں بنے تھے, اس وقت تو آپ محمد علی جناح تھے. یعنی بڑے بڑے لوگ اس وقت, علماء تو ختم کر دیجئے معاملہ, بڑے بڑے سیاستدان دانشور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ یہی اس بات پر راضی ہو چکے تھے کہ انگریزوں کی غلامی میں, اگر انگریز چلے بھی جائیں گے تو ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پڑے گا. جرت اندیشی نہیں, جرت خیال ہی نہیں. محکومی و تقلید و زوال تحقیق. اقبال پر روتے ہیں اس بات پہ. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ محکومی, ہم پر حکمران دوسرے غالب ہو گئے, غلام بن گئے غلامی میں, اور تقلید, اور صرف اندھی بلائنڈ فالوئنگ. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر پہنچے, اسلام لے کر پہنچے, تو کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ آپ ایک نئی بات لے کر آئے, ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا, ہم تو اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو تقلید, ایک ایسی اندھی تقلید. مسلمانوں کے کسی فقہ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ خلافت ختم ہو جائے تو کیا کریں, مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک اگر غلام ہو جائیں تو کیا کریں. آپ کو فقہ میں تقلید میں نہیں ملے گا یہ سب کچھ. آپ کو جدید مسلمانوں کی فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو غلامی سے نہیں. مسلمانوں کو مسئلہ پڑ گیا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو مسئلہ پڑ گیا علماء کو کہ اب یہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. اب ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے, دارالحرب ہے. دارالحرب تو اس ملک کو کہتے ہیں جہاں کفار کی حکومت ہو. دارالاسلام دارالحرب میں کنورٹ ہو جائے تو اب ہم کیا کریں؟ مسئلے پڑ گئے مسلمانوں کو. کہا کہ یہ اب اس کو کلاسیکل فقہ میں آپ اس کا جواب نہیں تلاش کر سکتے. آپ کو ایک نئی سوچ, نئی فکر پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے بچ کے نکلیں اس مسلمان ملت توڑ کے خلافت ختم ہو جائے, مسلمان ملت کو توڑ کر 60 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے, پھر ہم کیا کریں؟ یہ سوال ہمارے بزرگوں نے اس کے جواب ہی نہیں دیے ہوئے, اس لیے کہ یہ مسئلے پہلے آئے نہیں تھے کبھی. یہ جدید دور کے مسائل ہیں. پوری مسلمان دنیا کے بڑے بڑے علماء شامل ہو جائیں تب ہم کیا کریں. یہ مسئلے ہمارے بزرگوں نے کبھی اٹھائے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا. کبھی پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم کا نظام اس طریقے سے نہیں آیا تھا. تو یہ تقلید میں آپ کو جواب نہیں ملے گا اس کا. اسی لیے اقبال نے وہ کتاب لکھی تھی اپنی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کہ دوبارہ سے ایک فکر جدید. اور اس کے بعد وہ جو کتاب لکھنا چاہتے تھے, ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام, کہ اسلام میں نیا فقہ. اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ ایک فقہ ایجاد کریں, ایک ایسا فقہ نکالیں کہ جو مسلمانوں کے کلاسیکل فقہ سے فیض لیتا ہوا, حضور قرآن سنت سے فیض لیتا ہوا, جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نیا لا ڈیولپ کرے, جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا چیز جائز ہے, کیا چیز جائز نہیں ہے. آج کل بڑے بڑے علماء نے کاغذ کے نوٹ کو حلال قرار دے دیا, حالانکہ کاغذ کا نوٹ حلال نہیں ہے. پیپر کرنسی جس کی بیک پہ کچھ نہ ہو, جعلی رسیدیں, اور اس کی بنیاد پر اسلامک بینکنگ کو حلال قرار دے کے فتوے دے دیے, کیونکہ آلٹرنیٹ نہیں تھا نا, ڈیولپ نہیں کر سکے کوئی آلٹرنیٹ, چونکہ کوئی دوسرا حل نہیں دے سکے, لہذا حرام کو حلال کر دیا. تو وہی اقبال اس پر روتے تھے کہ ہند میں حکمت دین سیکھے کوئی کہاں سے, ہندوستان میں کوئی کیسے سیکھے. محکومی و تقلید و زوال تحقیق, ریسرچ ہی نہیں کی کوئی. یعنی علماء فریکشنل ریزرو بینکنگ کو جانتے ہی نہیں تھے, یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بینکنگ سسٹم کام کس طریقے سے کرتا ہے, اس کے اندر کی ٹرکس آف دا ٹریڈ کیا ہیں. نتیجتاً اسی حرام نظام کے اوپر بنے ہوئے صرف نام اسلامک بینکنگ لکھ کے مشارکہ مداربہ کے نام پہ حرام سسٹم کو حلال کر دیا. سونے اور چاندی کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل کیسے بنے؟ بن ہی نہیں سکتا, انکار کر دیا, ہو ہی نہیں سکتا آج. تو جو ہزاروں سال سے انسانیت میں ہوتا رہا تھا وہ کیسے ہوتا رہا تھا؟ یہ زوال تحقیق ہے, ہتھیار ڈال دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہ دیکھو سب سے بڑا طنز تھا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. اب ظاہر ہے سود اور ربا کے نظام کو حلال کرنے کے فتوے بھی قرآن سے ہی لائے گئے نا. ارے بابا خود اپنے آپ کو تبدیل کرو, اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا, پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم اور فریکشنل ریزرو کو حلال نہیں کیا. اس کی بنیاد پہ کوئی نظام جو بنے گا تو اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق,
یہ جو علماء ہیں، جو حرم کے فقیہ ہیں، کتنے بے توفیق ہو گئے، کتنے بد نصیب ہو گئے، یہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ طنز بڑا شدید تھا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ قرآن ناقص کتاب ہے، یہ قرآن انکمپلیٹ ہے، قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، قرآن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کہ مومن کو یہ نہیں بتاتی کہ غلام کس طرح ہونا ہے۔ یہ بالکل قرآن آج کے دور میں قرآن نہیں چل سکتا، چونکہ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھا رہی کہ تم نے غلام بن کر کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آج کے دور میں تم نے غلام بن کے ہی رہنا، اور قرآن میں ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے، لہذا قرآن جو ہے نعوذ باللہ آج کے دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سود کے نظام میں رہنا ہے، ہم نے ڈیموکریسی کو فالو کرنا ہے۔ بڑے بڑے علماء کس طرح ڈیموکریسی پہ مرے جا رہے ہیں، دانشور اور سیاستدانوں کو دیکھو، ڈیموکریسی خدا ہے ان کا خدا آج کے دور کے جو بڑے بڑے بت ہیں نا، اس میں ایک بت انہوں نے ڈیموکریسی بھی بنایا ہوا، چونکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی فالو کرنی ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سود اور ربا کے نظام کو کس طرح قبول کرنا ہے۔ تو قرآن ذرا آج کے دور میں تو قرآن، پاکستان کی سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے درمیان 20 سال ہو چکے ہیں، وہ فائل ادھر سے ادھر ہوتی پھر رہی ہے، کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ سود اور ربا کے نظام کو پاکستان میں حرام کیا جائے۔ نہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، نہ فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ کرتی ہے، نہ علماء اس پہ بات کرتے ہیں۔ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے ملک میں پچھلے 10 سال میں ہر مسئلے پہ بحث کی گئی ہے، اس بات پہ بحث نہیں کی گئی کہ سود اور ربا کے نظام کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ کیوں؟ قرآن نعوذ باللہ ناقص کتاب ہے، کہ مسلمانوں کو غلامی کے طریق نہیں سکھاتی۔ تو بیٹا یہ جب معاملہ ہو علماء کا، اجتہاد تو علماء نے کرنا ہے نا، اور علماء سے مراد صرف مدرسے کے علماء نہیں ہے، ہر مضمون کا عالم، اکانومی کا عالم اپنا ہوتا ہے، میڈیسن کا عالم اپنا ہوتا ہے۔ اگر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چاند ستاروں پہ جا کے نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی، تو اس کے لیے صرف عالم، مذہبی عالم تو فقہ کا عالم تو کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹرانومر اور آپ کو وہ ساری سائنسز، ماڈرن سائنسز بھی چاہیے۔ کہ یہاں تو یہ قوم چاند دیکھنے کا مسئلہ نہیں طے کر پا رہی ہے کہ چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا۔ جب 21ویں صدی میں آ کر اس پر خون خرابہ ہو رہا ہو کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ اجتہاد کر کے دین کے مسائل حل کریں گے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ ایسے مولوی کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں گا لیکن سڑک پار نہیں کروں گا، مروا دے گا میں۔ جس پر اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہم یہ طنز علماء حق پہ نہیں کرتے، استغفر اللہ، علماء حق تو ماشاءاللہ دین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان علماء سو کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک اور قوم اور ملت اور مذہب کو، دین کو فرقوں میں بانٹ کر، قتل و غارت کی بنیاد پر، فتویٰ گیری کر کے، تکفیر کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر امت کو تقسیم۔ اقبال نے تو شدید ضرب لگائی ہے ان کے اوپر، شدید۔ حضور کے حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا، ایسے علماء کے بارے میں فرمایا گیا آخری دور میں جو بدترین مخلوق ہوگی وہ عالم ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے کہ فتنے ان میں سے اٹھیں گے، انہی میں داخل ہو جایا کریں گے۔ یعنی استغفر اللہ العظیم، ایسے ایسے علماء کے، ایسے ایسے سو کالڈ علماء بھی ہوں گے آج جو ہم غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا فتنہ اور فساد ہو کر بھی پھیلا ہے۔ ایسے علماء سو کی وجہ سے دین اگر بچا ہوا ہے تو علماء حق کی وجہ سے۔ آج کے دور میں بھی علماء حق ہیں، اللہ کے ولی، اولیاء، درویش وغیرہ ہیں جنہوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن وہی بات کہ بیٹا اجتہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہ فقیر، وہ مرد قلندر، وہ درویش، وہ عالم چاہیے کہ جو بادشاہ وقت کے آگے کھڑا ہو کر بھی، کوڑے کھا کر، سر کٹوا کر بھی سر نہ جھکائے۔ جب یہ لیول، یہ معیار آ جائے گا، اس کا اجتہاد ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ غلام کا اجتہاد نہیں ہوتا۔ غلام جب اجتہاد کرے گا، اس کی فکر، اس کی سوچ غلام ہوگی، تو وہ تو قرآن کو ناقص کہہ دے گا کہ یہ بندہ مومن کو غلامی کے طریق نہیں سکھاتی۔ اور یہی ہم نے کرنا ہے کہ نسل ایسی پیدا کرنی ہے جو مرد آزاد، دین بھی سیکھو، شریعت بھی سیکھو، طریقت بھی سیکھو، دینی جدید دنیا کے علوم بھی سیکھو، اور پھر بیٹھ کے فیصلے کرو کہ ہم نے آج کے دور میں اللہ کے دین کو نافذ و غالب و قائم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے فکر آزاد، مرد آزاد، اس کی ضرورت ہے۔ اور وہی ماشاءاللہ اقبال کی ضرب کلیم ہے کہ جتنے بتوں کو توڑنا ہے ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ 360 بت صرف خانہ کعبہ کے نہیں ہیں، انسان نے اپنے دلوں میں بھی 360 بت بنائے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے دل کے اندر دیکھے کہ اس کے دل کے اندر کتنے بت اس نے، کسی کا دل خواہشات نفس ہے، کسی کا دل اس کا خاندان ہے، کسی کا دل اس کی شکل و صورت ہے، بت شکل و صورت ہے، کسی کا بت اس کے تعلیم، روپیہ، پیسہ ہے، کسی کا بت اس کی ایگو ہے۔ ہر ایک نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، علماء نے بھی، عوام الناس نے بھی، سیاستدانوں نے بھی۔ ان بتوں کو جب تک نہ توڑو ضرب کلیم سے، اس وقت تک، اس سے پہلے اجتہاد کی کوئی بات نہ کرے۔ اقبال واضح کہتے ہیں کہ غلامی کے دور میں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے
یعنی جو بزرگ پہلے فیصلہ کر گئے اسی کو فالو کر لو، اپنی عقل مت لگاؤ، چونکہ تم خود غلام ہو، تمہارا ذہن غلام ہے، تمہاری فکر غلام ہے، تمہاری سوچ غلام ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ جدید دور کے مسائل کے مطابق اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی. تو اس سے وقت بہتر ہے کہ اجتہاد نہ کرو، تقلید کر لو، تقلید بہتر ہے. اجتہاد صرف اور صرف اور صرف مرد آزاد قوم کے لیے. جی بیٹا. سر توحید کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی توحید ہے، ایک ماننا ہی؟ بیٹا دیکھو، آج کل ہی بہت زیادہ بحث اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ کون مشرک ہے اور کون مومن، کون توحید جانتا ہے اور کون توحید نہیں جانتا. امت کو جو نئے بحثوں میں الجھایا ہوا ہے. میرے بچوں، توحید لا الہ الا اللہ ہمارے کلمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. کوئی انسان یہ کہے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ پہ عمل نہیں کرتا، میرے لیے توحید کافی ہے. نہیں بچے، توحید پر عمل کس طرح کرنا ہے، توحید کی زندہ حقیقت کیا ہے، توحید کی ریالٹی کیا ہے. کیا توحید صرف الفاظ کا نام ہے، کلمہ پڑھنے کا نام ہے، یا توحید ایک زندگی گزارنے کی ادا اور انداز کا نام ہے؟ جب تک کہ اس انداز اور ادا کو سامنے نہیں رکھو گے توحید نہیں سمجھ میں آئے گی. توحید سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کو دیکھنا لازم ہے. حضور کی احادیث مبارکہ دیکھو، صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں، تھوڑی سی 3-4 ہزار حدیثیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں روایت ہیں؟ انتہائی کم، بہت تھوڑی، 10-15-20 حدیثیں سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے. ہزاروں حدیث مبارکہ موجود ہے. ابو بکر صدیق نے کوئی تفسیر لکھی نہیں، کوئی کتاب لکھی نہیں، احادیث بیان فرمائی آلموسٹ نہیں، تھوڑی سی چند ایک. حالانکہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے خلیفہ اول ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر کیا نعوذ باللہ کا دین چھپایا؟ نہیں، آپ نے توحید اور رسالت پر زندگی. صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں وقت ماشاءاللہ آپ کا ایک کمال ہے ماشاءاللہ کہ فقراء کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بڑی بڑی گہری باتیں کر جاتے ہیں. فرماتے ہیں نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھا. کتنا بڑا چیلنج دیا انہوں نے اپنے وقت کے علماء کو، حکمرانوں کو، دانشوروں کو، نوجوانوں کو. نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھا. اللہ کے بندے صدیق نے کر کے دکھا دیا. پوری زندگی آپ کی دیکھ لو، جس جرت، دلیری، شجاعت، قربانی، حمیت، عشق، ادب کے ساتھ حضور کے ساتھ گزاری ہے، اس کو توحید کہتے ہیں. توحید صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شرم تو فتویٰ نہیں لگے گا اس پہ کفر ہونے کا، کلمہ پڑھ لیا کافی ہے مسلمان، لیکن زندگی کیسے گزاری جا رہی ہے. اقبال اسی پر پھر بڑا طنز کرتے ہیں. آپ کو سناتے ہیں تھوڑا سا اقبال کے حوالے سے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، کبھی یہی توحید زمانے میں ایک زندہ قوت ہوا کرتی تھی. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے. پھر رومن اور ایران، پرشین امپائر اور رومن امپائر سے ٹکرا گئے جا کے. سیدنا خالد بن ولید ماشاءاللہ بغیر کسی وسائل کے، جب ان کے پاس لوگ زہر لے کر آئے کہ یہ زہر ہماری تلواروں میں، تو صرف آپ نے اللہ کا نام لے کر زہر پی لیا اور اللہ نے آپ کے وجود کو ماشاءاللہ کچھ نقصان نہیں پہنچایا. 50-50 60-60 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ اب 60-60 ہزار کے لشکر سے ٹکراتے تھے جا کے، اس یقین اور ایمان کے اوپر کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کہ اللہ کے رسول نے مجھے سیف اللہ کہہ دیا ہے. یہ توحید ہوتی ہے، اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح نظر آتی ہے. یہ توحید ہوتی ہے کہ انسان دریا کے کنارے پہنچے اور دریا میں سیلاب اور طوفان برپا ہوا ہے، اور وہ دریا کو حکم دے کہ اللہ کے رسول کی فوج آ رہی ہے، خبردار کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی فوج ہیں. دریا ہماری بات سنے گا، فوجیں لے کے دریا میں اتر جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ توحید ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دریائے نیل کے اندر سیلاب نہیں آ رہا، لوگ بچی قربان کرنا چاہتے ہیں وہاں کے عیسائی، تو سیدنا عمر خط لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام اور جلال سے حکم دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، چل کے دکھا، خبردار. وہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ سیدنا عمر یہ خط دریا میں خط ڈال رہے ہیں، دریا خط نہیں پڑتے. کسی نے اعتراض نہیں کیا سیدنا عمر پہ. سب کو اتنا یقین اور ایمان تھا سیدنا عمر پہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ فرما رہے ہیں
تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. وہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے, دریا چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ توحید کی قوت ہوتی ہے. توحید اس کو کہتے ہیں میرے بچے. توحید ایک زندہ قوت ہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج حیثیت کیا ہے اس کی؟ صرف گفتگو, بحث, مباحثہ. تم کافر ہو, میں مشرک ہوں, میرا عقیدہ ٹھیک ہے, تمہارا عقیدہ خراب ہے. بے کردار لوگ. یعنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم اس دفعہ سعودی عرب میں, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عمرے پہ جانے کا, تو وہاں پہ کچھ علماء کے ساتھ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, اور مسلمانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مشرک بنانے پہ تلے ہوئے تھے کہ تم مشرک ہو اور ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ان سے ہم نے یہی سوال کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ اتنا ٹھیک ہے تو آج سعودی عرب میں امریکن بیسز کیوں ہیں؟ آج سعودی عرب امریکہ کا غلام کیوں ہے؟ آج اس کے سارے پیسے یہودی بینکوں میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ عقیدہ ٹھیک ہونے کا, اور تمہارے اخلاق اتنے خراب کیوں ہیں, اور تمہارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ توحید کا مطلب کیا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا؟ یہ کہنا دینا کافی ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور تم مشرک ہو؟ اور پھر اس حجاز سے, اس جزیرہ نما حجاز سے تو حضور نے حکم دیا تھا کہ یہودی اور کافروں, عیسائیوں کو نکال باہر کرو, کافروں کو نکال باہر کرو. آج اس پورے حجاز کے اوپر امریکن یہودیوں کے نیٹو کے اڈے بنے ہوئے. کیا یہی توحید ہے؟ یہ کس قسم کی توحید لوگ فالو کرتے ہیں صرف ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے؟ توحید ایک زندہ حقیقت کا نام ہے میرے بچوں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. توحید کی جو کلمہ کی لا الہ الا اللہ کی جو ڈیفینیشن قرآن دیتا ہے, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. تو میری جان, توحید صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے, کفر کے پورے نظام کو, طاغوت کو ریجیکٹ کرنا بھی, اس کا کفر کرنا, اس کا انکار کرنا توحید ہے. اور یہ توحید ماشاءاللہ جب یہ آتی ہے, اقبال فرماتے ہیں روشن زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو, اگر کس جو کہتا ہے کہ میری توحید میرے اندر ہے, میں بہت موحد ہوں, اللہ پر ایمان لانے والا ہوں, اگر اس کی روشنی اس کے وجود میں چمک نہ پیدا کر رہی ہو تو خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام, پھر مسلمان بھی اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اور بات کریں گے. توحید پر ہم لازماً بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ توحید ایک زندہ جلالی قوت کا نام ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو پھر غلام بنا دیا جائے. اگر غلام بنا دیا گیا تو اس کی فکر میں, سوچ میں, توحید میں کوئی خامی, کوئی خرابی ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے میرے بچوں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت تندرستی اور سلامتی سے رہو. انشاءاللہ اگلے حلقہ 11 تک اجازت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.